ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تکبیرات، بڑائی، کبریائی، شہنشاہی، الوہیت، ربوبیت، وحدانیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ انگنت بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہو سید المرسلین رحمت للعالمین احمد مجتبی حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر حضرات عزیز وقار اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کا دوسرا پارہ سورہ البقرہ کی آیت مبارکہ، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطانی اقدامات کے پیچھے مت لگو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ حضرات وقار اس ایک آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایک حکم دیا ہے اور ایک چیز سے منع کیا ہے۔ حکم یہ ملا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات یاد رہے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں زور زبردستی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبرن زبردستی مسلمان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے، قبول کر لے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسے جزیے کی جانب لایا جائے گا کہ آپ اپنے دین کے اوپر رہیں لیکن اسلامی گورنمنٹ کو ٹیکس دیں اور اپنی زندگی گزاریں، پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس حکومت کی بن جاتی ہے۔ اور اگر ان دونوں باتوں کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا۔ لیکن جو بندہ خوشی کے ساتھ مسلمان ہو چکا ہے، اب مسلمان ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ مسلمان ہو تو پھر مسلمان اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو۔ اب یہ صاف سی بات ہے کہ کچھ چیزیں بطور مذہب ہمارے رسم و رواج کا حصہ ہوتی ہیں اور کچھ ہماری علاقائی مناسبت سے کچھ چیزیں ہمارے رسم و رواج کا حصہ بن جاتی ہیں۔ یہی صورتحال مکے میں بھی تھی اور یہی معاملہ مدینے میں بھی تھا کہ لوگوں کے کچھ اپنے علاقائی رسم و رواج تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی قسم کے رسم و رواج پہ پابندی نہیں لگائی اگر اس میں خلاف شریعت کوئی کام نظر نہیں آیا۔ مثال کے طور پہ مدینے میں یہ رواج تھا، جب ان کا کوئی شادی بیاہ ہوتا تو چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجایا کرتی تھیں اور پھر وہاں پہ کچھ بولیاں وغیرہ بولتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک صحابیہ کی شادی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہ اس طرح بچیاں کر رہی ہیں، آپ نے ان کو منع نہیں کیا۔ اور ایک بچی ایک بولی بولتے بولتے اس نے یہ کہا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا نبی بھی موجود ہے جو مستقبل کی بات کو جانتا ہے، کہ کل کیا ہونے والا ہے وہ نبی جو ہے وہ جانتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے روکا کہ آپ نے یہ والی بات نہیں کہنی ہے، کیونکہ یہ بات اسلامی عقیدے کے مطابق نہیں ہے، میں کل کی باتیں نہیں جانتا۔ لا ادری ما یفعل بی ولا بکم، مجھے نہیں علم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ البتہ جو اس سے پہلے جو تم جملے کہہ رہی تھی وہ کہتی رہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس رسم کو، ان کے اس رواج کو برقرار رکھا۔ اگر اس میں کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی کہ جو اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ اگر کوئی چیز ٹکراتی نہیں ہے، تو جہاں پہ کوئی ٹکراؤ نظر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا بھی یہ کام آپ لوگوں نے نہیں کرنا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنے دو مخصوص ایام کے اندر خوشی مناتے ہیں، یا ہمارے الفاظ میں کہہ لیں تو وہ جشن مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے اس کے پس منظر کو جانا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان دو تہواروں کے بدلے میں دو عظیم اور بہتر تہوار عطا کر دیے ہیں، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ تمہارے لیے بہترین تہوار ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے جائز قرار دیا۔ پھر اس دن جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور امت مسلمہ خوشی مناتی بھی ہے، منانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم اپنے رویے کا جائزہ لیں کہ جب کوئی ایسا تہوار آتا ہے کہ جس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، وہ عیسائیوں کا کوئی تہوار ہے، وہ کوئی یہودیوں کی رسم ہے، یا وہ کوئی ہندوؤں کا کوئی دن ہے، تو ہمارے بہت سے دانشور حضرات یا بہت سے لوگ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، اس دن کو کسی نہ کسی طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں، بین المذاہب ہم آہنگی کے نام پہ وہ سارے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کی رسم کا یا ان کے رواج کا یا ان کے تہوار کا حصہ ہے۔ 25 دسمبر کو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان ان کی تقاریب میں جا کے ان کے کیک وغیرہ کاٹنا اپنے لیے ایک سعادت سمجھتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العزت نے ہمیں یہ تہوار عطا کیا ہے جو اپنا مسلمانوں کا تہوار ہے، خاص کر کے عید الفطر، اب جو موجودہ دور جو ہمارا چل رہا ہے اس دن میں ہمیں کوئی خوشی مناتا نظر نہیں آتا، زیادہ تر جو ہے وہ سارا دن سو کے گزارا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ ہر کوئی اپنی اپنی اداسیوں کا ذکر کر رہا ہوگا۔ حالانکہ دن اللہ تعالیٰ نے خوشی کا دیا ہے کہ اس دن خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم اداس ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی سات پشتوں کو یاد کر کے پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ فلاں ہمارے پاس تھا اب نہیں ہے۔ سال کے دوران کسی کے گھر میں کوئی وفات ہو جائے تو ہم اس دن جا کے ان کی عید خراب کرنا اپنا فریضہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی وہ وفات کے بعد پہلی عید ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو پہلی عید غم میں گزارنے کا حکم نہیں دیا، یہ ہماری اپنی بنائی بات ہے۔ غم زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، آپ کس کس کو روئیں گے؟ اسی لیے اسلام میں زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ کا حکم ہے۔ اسلام یہ رونے کے لیے نہیں آیا، یہ آگے بڑھنے کے لیے آیا ہے۔ تو ہم اپنے تہواروں کو جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیے ہیں ہم کس طریقے سے ضائع کرتے ہیں، ہم خوشی ہی نہیں مناتے، ہمیں خوشی ہوتی نہیں ہے۔ اور جب عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے تو بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اتنی مہنگی قربانی کرنے کی بجائے یہ کام کر لیا جائے، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دی جائے، کوئی واٹر کولر لگوا دیا جائے۔ حالانکہ بات یہ نہیں ہے، ایک نیکی کا دوسری نیکی کے ساتھ تقابل جائز نہیں، عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ 2 نیکیوں کا آپس میں تقابل کیا جائے کہ بھی آپ یہ والی نیکی میں آپ یہ والی نیکی کر لو۔ نیکی کا ہمیشہ برائی سے تقابل کیا جاتا ہے۔ آپ کو قربانی مہنگی لگتی ہے تو اچھی بات ہے، آپ غریب کی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن آپ کسی دن کسی پیزا ہٹ کا جا کے رخ کیجئے کہ ایک وہ چھوٹی سی بریڈ جس کے ساتھ کسی کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، ہزاروں روپے کی ہے، وہاں پہ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ آپ یہ کھانے کی بجائے آپ کے انہی پیسوں میں سے 10 غریبوں کا بھلا ہو جائے گا، ان کو ایک وقت کا کھانا میسر آ جائے گا، ہمیں یہ نظر نہیں آتا۔ حالانکہ یہ برائی ہے، اسراف ہے، تبذیر ہے، فضول خرچی ہے، اس کا مقابلہ کیا جائے نیکی کے ساتھ کہ بھئی آپ یہ جو فضول خرچی کر رہے ہیں اس کی بجائے آپ کسی غریب کا بھلا کر دیں، یہاں پہ تقابل بنتا ہے۔ قربانی عید الاضحیٰ کے موقع پہ جو قربانی ہوتی ہے اس میں فائدہ ہوتا ہی غریبوں کا ہے۔ جانور ابتدا سے لے کے آپ کی قربانی تک تیار کرنے والا غریب ہوتا ہے، اس کے چارے کا انتظام کرنے والا غریب ہوتا ہے، اس کو لوٹر پہ ڈال کے آپ کے گھر کی تحریر تک پہنچانے والا غریب ہوتا ہے،
وہ ایک پورا ایک اکنامیکل جو ہے وہ سرکولیشن ہے، اس میں امیروں کی جیب سے پیسہ نکل کے غریبوں میں ٹرانسفر ہوتا ہے، اور وہ ہمیں برا لگتا ہے۔ اب یہ جو ہمارا تہوار چل رہا ہے جسے بسنت کا نام دیا گیا، بڑا جوش و خروش ہے، اور اس کو ایک موقع غنیمت سمجھ کے پرانی یادیں تازہ کرنے کا ایک بہانہ بنایا گیا ہے۔ تو جو سرکاری اعداد و شمار ہے اس میں کم از کم بھی 2 ارب روپے سے زائد یہ گڈی اور ڈور فروخت کی گئی ہے، لوگوں نے خریدی ہے۔ اس قوم نے کہ جس کے لیے 2000 روپے کا چلان اسے مہنگا لگتا ہے، اس قوم کے لیے کہ جو 2000 کا ہیلمٹ خریدنے سے پریشان ہے کہ میں غریب ہوں نہیں خرید سکتا، وہ قوم 2 ارب روپے کی صرف 2 دن کے اندر یہ گڈی اور پتنگ خرید لیتی ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ یہ تہوار ہمارا نہیں تھا، آپ علاقائی مناسبت سے بھی اسے منائیں، تو اگر اس میں شریعت کے خلاف کوئی پہلو نظر نہیں آتا تو پھر منا لیں، لیکن آپ اس کے نفع اور نقصان کا جائزہ لیں۔ چلو مان لیا یہ ہمارے علاقے کی خاص رسم ہے، اگرچہ یہ پیور خالصتاً ہندوانہ مذہبی رسم ہے، یہ علاقائی رسم نہیں ہے، یہ خالصتاً ہندوانہ مذہبی رسم ہے، لیکن ہم چونکہ تحقیق کرنا اپنے لیے اس کو ہم گوارا ہی نہیں سمجھتے۔ خالصتاً یہ ہندوانہ رسم ہے، وہ سرسوتی دیوی کو نام سے اس کی یاد میں کوئی یہ تہوار وغیرہ منایا جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک حقیقت رائے گستاخ رسول تھا، اس کو جب سولی میں لٹکایا گیا تو اس کی یاد میں بھی لوگوں نے یہ تہوار منانا شروع کیا۔ تو یہ خالصتاً مذہبی ہندوانہ رسم ہے جو ہم اپنے لیے منانا سعادت سمجھتے ہیں، اور مہنگی مہنگی ڈورے اور پتنگی وغیرہ خرید کے ہم جو ہے وہ یہ منانے کے لیے ہلکان ہوئے گھومتے ہیں۔ حالانکہ حکمرانوں کا تو یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دے برائی سے روکیں، لیکن یہاں پہ برائی پہ لگایا جا رہا ہے۔ اور اسی دن کی یا اس کام کی نوعیت کی خطرناکی دیکھیے، اس کی تباہی دیکھیے کہ 5 فروری رات 11:59 تک یہ کام گرفتاری والا ہے۔ جو کوئی اڑائے گا، جو کوئی اس کو اس طرح کرے گا اسے گرفتار کیا جائے گا، بڑے بھاری جرمانے ہیں، لیکن 3 دن یہ عین کار ثواب ہوگا۔ 3 دن کے بعد پھر سے یہ اس کا وہی معاملہ ہے کہ جس کے گھر سے کوئی ڈور کوئی گڈی وغیرہ برآمد ہوگی اس کے لیے بھی گرفتاری ہے۔ یہ عجیب سے معاملات، ہمیں مشکل کیا پڑی ہے، پورے کے پورے شہر کو کسی کارٹون کی مانند بنا دیا گیا۔ ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں؟ آخر کون سی ایسی مجبوری ہے کہ اسے ہر حال میں منانا لازم ہمارے اوپر ہو گیا؟ ایک تو یہ خالصتاً ہندوانہ رسم ہے، اسی وجہ سے ہمارے حکمران بھی اس کے لیے زیادہ ہلکان نظر آتے ہیں۔ ویسے تو ہمارے سیاسی طور پہ اختلافات ہیں، بہت سارے جو ہے وہ سیاسی جو ہے وہ لیڈر آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گروبان ہوتے ہیں، لیکن اس معاملے میں سبھی متفق ہیں، سب نے چپ سادھ رکھی ہے، کوئی بھی اس کے خلاف بات کرتا نظر نہیں آتا۔ ہمارے اوپر تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ملا نے تو ہر بات کے اوپر جو وہ دین کو لے آنا ہوتا ہے، آپ نہ لے کے آئیں، اس کے نفع اور نقصان کو دیکھیں کہ اس میں نفع کتنا ہے اور نقصان کتنا ہے۔ آپ ہسپتالوں میں ابھی بھی جا کے وزٹ کر سکتے ہیں، ہسپتالوں میں کوئی کرنٹ لگنے سے پہنچا پڑا ہے، کوئی ڈور گرنے سے پہنچا پڑا ہے۔ یہ معاملات ایسے ہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا فائدہ نظر آتا ہی کوئی نہیں ہے۔ وقتی طور پہ کوئی تھوڑا سا ہنسی مزاح مشغلہ وغیرہ جو کہہ لے گیا اس کو تھوڑی سی خوشی ملتی ہے، تو یہ خوشی وہ خوشی کہ جو کسی کو نقصان پہنچا کے ملے وہ خوشی، اس خوشی سے غمگین رہنا بہتر ہے۔ ہمیں اپنے رویوں کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ہماری عارضی خوشی ہے، ہماری ڈور کٹ گئی ہے، ہماری پتنگ کٹ گئی ہے، وہ کہاں پہ جا رہی ہے ہمیں کوئی خبر نہیں۔ اب یہ عین جمعے کے وقت میں لائٹ بند ہو جانا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں شاید یہ سبب بھی ہو کہ 2 تارے آپس میں ٹکرا گئی ہو، اس طرح کے نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو خدا را اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مسلمان ہیں تو کام وہی کریں گے کہ جو اللہ رب العزت نے کہا ہے۔ اسلام کا مطلب یہ ہے، یہ صرف رسمی کوئی بات نہیں ہے
کہ جس طرح ایک عیسائی ہوتا ہے اس نے رسمن عیسائیت کو اختیار کر رکھا ہے، تو ہندو ہے تو اس نے رسمن اختیار کر رکھا ہے۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ بطور مسلمان ہمیں جو اللہ رب العزت نے تہوار دیے ہیں، کوئی غیر مسلم ہمارے ساتھ وہ مل کے جو ہے وہ مناتا نظر نہیں آئے گا۔ ہم جن کی بسنت کے پیچھے ہلکان ہوئے بھرتے ہیں، آپ ذرا وہاں پہ جا کے گائے کو قربان کر کے دیکھیے، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ تو اگر اسی بات کو لینا ہے بامی رواداری کو، تو آپ گائے ذبح کر کے دکھائیں۔ وہاں پہ تو اتنی شدت پسندی ہے کہ مسلمان کھلاڑی بنگلہ دیش کا جو اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ اگر آیا تو ہم اسے نقصان پہنچائیں گے، جو یہ سارا جنازہ کھڑا ہوا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے، اگر تو ہم سچے مسلمان ہیں تو ہمیں اس بات سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہمیں کوئی اسلام کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات ہے تو ان کو کلیئر کرنا چاہیے، کسی عالم کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بطور مسلمان ہمیں جو حکم دیا کہ ہم نہ خود نقصان کریں نہ کسی کے لیے نقصان کا باعث بنے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اور یہ جنرل سی بات ہے، عام سی بات ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ مرد و زن کا اختلاط بھی عام سی بات ہے۔ باقاعدہ کئی جگہوں کے اوپر جو وہ محافل منعقد کی گئی ہیں، وہاں پہ مرد و زن کا اختلاط ہے، جو کہ بذات خود ایک بہت بڑا فتنہ ہے، اسلامی تعلیمات کے جو بڑا سخت خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مسلمان بننے کی سعادت دی ہے تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے اوپر، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ اب یہ شیطانی معاملے میں ہمیں کیسے ورگلاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان جو ہے ایک بندہ اللہ کی راستے میں خرچ کرنے لگے، اس سے کہا جائے کہ مسجد میں ضروری تعمیرات کے سلسلے میں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے، تو وہ 1000 مرتبہ سوچتا ہے کہ میں نے فلاں کام بھی کرنا ہے، فلاں خرچ بھی ہے، فلاں خرچ بھی ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہاں پہ دے دیا تو پھر وہ فلاں خرچ تمہارا کیسے پورا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا تو تم فقیر ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کی جانب لے کے جاتا ہے۔ غلط راستوں میں خرچ کرنے میں کسی کو کوئی عار محسوس نہیں ہوتا، کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، بلکہ فخریہ طور پہ ایک دوسرے سے مقابلے کیے جاتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے جب معاملہ غلط ہو۔ سیدھے راستے پہ خرچ کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہی وہ المیہ ہے، یہی وہ مسئلہ ہے جس کی جانب اللہ نے ہمیں ترغیب دلائی کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اللہ نے ہمیں خبردار کیا کہ شیطان کے قدموں کے پیچھے نہیں چلنا۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا بڑا واضح دشمن ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ دشمنی میٹھے انداز میں نبھاتا ہے وہ کھلا دشمن، لیکن دشمنی وہ میٹھے انداز میں نبھاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا کہ زخرف القول غرورا، یہ شیطان جو ہے یہ بات کو بڑی خوبصورت طریقے سے بیان کرتا ہے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جو اس کے حق میں لکھنے والے ہیں وہ آپ کو اس طرح سے بیان کر کے دکھائیں گے کہ شاید یہ کوئی فرض عین ہے، اس کے بغیر تو شاید ہمارا معاشرہ ہی نامکمل ہے۔ باتوں کی ملمہ کاری کر کے وہ لوگوں کو ابھاریں گے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، کہ شیطان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے۔ ایک آدمی گناہ کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن شیطان اسے تسلی دے رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ بہت اچھا کام کیا، تیرے جیسا کام تو آج تک کوئی کر ہی نہیں سکا۔ تو یہ شیطان برے اعمال کو انسان کے سامنے خوشنما بنا کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سیدھے راستے پر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ برائی غالب رہتی ہے۔ اور یہ ازل سے یہی قانون چلا آ رہا ہے، برائی ہمیشہ نیکی کے اوپر غالب رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا معاملہ انسان کے اندر رکھا ہے۔ اگر وہ سیدھے راستے کے ساتھ چمٹا رہے گا تو بچا رہے گا، جیسے ہی وہ ذرا سی غفلت اختیار کرے گا تو وہ پھر راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ آج ضرورت ہے ہم اپنی اصلاح کریں،
اپنی اولادوں کی اصلاح کریں، ان کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا، جو چیز سراسر ہے ہی نقصان والی، وہ کوئی بھی کام ہو، وہ چاہے کوئی تہوار نہ بھی ہو تو جو کام ہے ہی نقصان والا اس سے اجتناب کیا جائے۔ حفاظتی تدابیر جب دنیا والے کہتے ہیں تو ہم ان کے کہنے پہ بہت کچھ کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے 6 فٹ کا فاصلہ بھی کر لیتے ہیں، ہم منہ کے اوپر جو ہے وہ خول بھی چڑھا لیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا بھی بند کر دیتے ہیں۔ اگر دنیا والے ہمیں کہیں، اللہ کے کہنے کے اوپر ہم باز نہیں آتے۔ اللہ کا حکم ہے لباس پورا پہنو، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اللہ کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن یہی بندہ جب بیمار پڑ جاتا ہے اور جب اسے جو ہے وہ بیماری والے بیڈ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، اس کا لباس چینج کیا جاتا ہے، اسے پورا اور ڈھیلا ڈھالا لباس پہنایا جاتا ہے، وہاں پہ سر تسلیم خم کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہی آزمائش ہے، یہی امتحان ہے۔ بطور مسلمان ہمارا یہی تو کام ہے کہ یؤمنون بالغیب، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کی بات مانے تو مومن ہے۔ ایک بات کی سمجھ ہمیں نہ بھی آ رہی ہو، اس کا لوجک ہمارے ذہن میں نہ بھی آ رہا ہو تو اسے سر تسلیم خم کرنا یہ ایمان ہے۔ دنیا والوں کی باتیں مان لیتے ہیں چونکہ وہ نظر آ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العزت فرمائے کہ ایک دن ایسا آئے گا بھی کہ تم سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے، لیکن اس وقت پانی سر سے گزر چکا ہوگا، اس وقت ٹائم ختم ہو چکا ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے پہلے اللہ کی جانب رجوع کر لیا جائے تاکہ دنیا میں ہم بطور مسلمان بن کے جی سکیں اور آخرت میں بطور مسلمان ہم اٹھ سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی اقدامات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔